پیدا ہوتا ہے کہ غیب کا علم جاننا بہت مشکل کام اور عجوبہ کا کام ہے، لیکن حاضر کے علم کے متعلق خدا تعالیٰ نے کیوں دعویٰ فرمایا کہ میں حاضر کا علم بھی جانتا ہوں، جس معاملے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ شخصی نظر کے دائرے سے سوال پیدا ہوتا ہے اور انسان جو غیر سمجھ میں مبتلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حاضر کے علم میں تو میں بھی تو زیادہ سمجھ ہوتے جا رہے گا۔ ہاں غیر سے متعلق جو کیفیت ہے وہ میں نہیں جانتا، حالانکہ جب مزید غور کریں اس آیت کے موضوع پر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخصی نظر کا فیصلہ بالکل باقی مضبوط اور بے حقیقت ہے۔ انسان نہ تو غیب کا علم جانتا ہے نہ حاضر کا، اور غیب اور حاضر کا علم ایک دوسرے کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حاضر کا کامل علم ہو اور غیب کا علم نہ ہو، اور غیب کے علم کے اقرار کے بعد حاضر کے علم کا دعویٰ کیا نہیں جا سکتا۔ حاضر اور غیب دو قسم کے ہیں، ویسے تو امور تقسیم بہت ہیں، لیکن زمان و مکان کے لحاظ سے ہم دو قسم پر اس امور کو منتقل کر سکتے ہیں۔ ماضی کے ساتھ حال کو نسبت ہے اور مستقبل کے ساتھ بھی حال کا نسبت ہے۔ اگر حال کو ہم شہادہ کہیں تو ماضی اور مستقبل دونوں غیر بھی چلے جائیں گے۔ سبب اور نتیجے کا فلسفہ یہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر حال کے متعلق کسی بات کو تفصیل علم ہو اور اسباب کی پوری سے واقف ہو تو سارا معاملہ اس کو روشن ہو سکتا ہے، اور حال کی شہادت جو ہے وہ ماضی کے افراد سے پردہ ہونے کے لیے کافی ہوگی۔
اور اگر کسی کو حالت مکمل علم ہو تو مستقبل کے متعلق تمام لوگوں کو واضح بصیرت کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. آج کل کی دنیا میں جب خدا تعالیٰ کی بات پر دوبارہ سائنسدانوں نے توجہ شروع کی، ان میں سے ایک کمپیوٹر کا ماہر اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے لکھتا ہے. اس سے کم ضرورت تصورات سے بغالت کے زمانے سے یہ غیب کا علم ہو نہیں سکتا. اب اس کے بعد خود سامنے آئی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کمپیوٹر میں موجودات کا تمام تصویر کے ساتھ ڈال دیا جائے اور کمپیوٹر ایسا ہو جو ہر باریک سے باریک چیز کو بھی اپنے علم کے دائرے میں سمیٹ لے اور صحیح نتائج حاصل کرنے کا حل ہو، تو ہر فرض یقینی اور تصویر تجویز کی جا سکتی ہے. ہر پتے کے گرنے کا حال معلوم ہو سکتا ہے. ایک ذرہ بھی مستقبل کا نہیں ہے جو سامنے لوگوں کے بعد کمپیوٹر کی مدد سے بچ سکے اور ہو جا سکے. تو جہاں تک زمانے صاحب اور غیب کا تعلق ہے، سب سے بھی کافی طور پر بات کا ہے کہ حاضر کا علم دراصل غیب کے علم پر منتقل ہوتا ہے اور غیب کا علم حاضر کے علم پر منتقل ہوتا ہے. بس اگر انسان کو حقیقت میں اپنی بے گزارش کا اقرار ہے، اپنی بے بسی کا اقرار ہے غیب کے بارے میں، تو اسے لازمی کو غور کرنا ہوگا کہ صحابہ کے بارے میں بھی وجود کے بارے میں بھی اب میرا علم جو حقیقت ہے اس غیر کے نتیجے میں ایک علمی انسان انہیں کا سبق انسان کو ملتا ہے جس سے بہت بڑے روحانی سوال حاصل کی جا سکتے ہیں. مکانی اعتبار سے یہ کیفیت ہے. اگر مکانی اعتبار سے یہ کیفیت نہ ہوتی یعنی ایک زمانے میں جو موجودات ہیں ان پر یہ بات اطلاع نہ پاتی تو زمانے اعتبار سے بھی یہ بات بہت ثابت ہوتی، لیکن اس میں نظام نہیں پاتا. نہیں پتا. میرے مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو کسی بھی دیکھ رہے ہیں اس میں سے کسی چیز پر دونوں مقاموں میں سماج کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اسے صحیح دیکھا جیسا وہ اپنی غلط موجود تھے. مزاج کے بدلنے سے بھی اگر بسالت بنائی نہ تبدیل ہو تو مزاج کے بدلنے سے بھی انہیں بھی دونوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کے تصور میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. موسم کے بدلنے سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. دن رات کے بدلنے سے روشنی کے کم یا زیادہ ہونے سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس چیز کی اندرونی کیفیات کے بدلنے سے بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اس کا اپنا درجہ حرارت کیا ہے، جو اس وقت ثقافت کے کس معیار پر ہے. بہت سے ایسے امور ہیں جن کے اوپر اگر آپ غور کریں تو سارا زمانے شہادہ غیر یقینی ہو جائے گا. چنانچہ ستاروں کو آپ دیکھیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف وقت میں انہیں آنکھوں سے انسان نے ستاروں کا مشاہدہ کیا. اگر ہم نے فلک کو دیکھا لیکن بالکل مختلف نتائج پیدا کیے. آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ظاہری آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جس چیز کو آپ میں دیکھ رہے ہیں لیکن نتیجہ مختلف حاصل کر رہے ہیں. ایک دفعہ جو کی بات ہے 15-20 سال کی کہ ہم نے رات میں باہر گرمیوں میں ہم لیٹے ہوئے تھے، سونے کی تیاری کر رہے تھے. وہ بچوں نے جو مائی ہے اس سے باتیں شروع کر دی. بچوں کو میں شام سورج ستاروں وغیرہ سے نکلے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں سبق دے رہا تھا تو ان کو خیال آیا کہ ہم کو بڑا یوں آ گیا ہے. تو مائی سے ایک بچے نے پوچھا
کہ بتاؤ چاند کتنا بڑا ہوگا؟ اس نے کہا بہت بڑا ہے. اور پھر بھی بتاؤ کہ پھر اسے کہا فٹ بال سے بھی بڑا ہے. بچے ہٹ کر اس پر مائی کو خیال آیا کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. وہ کہتی کہ نہیں میرے بیٹا سے ہوئے گا. ہمارے گھر کا جو اسٹوڈنٹ ہے 2 کنال میں کوٹھی بھی بنی ہوئی ہے اور چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہے پچھلا اتنا تو ہوگا. پھر بچوں کی جیسے نکل گئی. وہ کہتی نہیں میں بیٹھنی ہوں کھلا 2 کلو بھی دور ہوئے گا. اس سے زیادہ وہ ماننے کی آپ نے بھی وہ چاند کو دیکھا ہے اور دیکھتے ہیں. آپ کا بھی ایک نتیجہ ہے. اور سائنسدان جو خلائی واقف ہیں اور زیادہ جلدی بکنس کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی نظام فلکی کو دیکھا ہے جس پر آپ مائی کے علم پر ہوتے وہ لوگ آپ کے علم پر ہوتے ہیں اور عالمی غیب و شہادہ ان کے علم پر مسکراتا ہوگا کہ کیسے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے علوم کے حقیقت حال کا ان کو کچھ نہیں. غالب نے اپنے زمانے پر اس پر غور کیا تو ایک شعر میں صورت حال کو بیان کیا کہ قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں دھوکہ یہ بازی پر کھلا. صرف ہوتا ہے صاف نظر آ رہے ہیں لیکن پھر ہیں کچھ اور وہ نہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. حضرت عبداللہ مسیح نوید علیہ السلام نے قرآن کریم کی صورت کی تفسیر میں اس عمل کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار میں ستاروں کے مواقع کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کو جواب کراتا ہوں. ان قسم ہوئی لو کالم آ گئی اگر تمہیں سنا لو اس کی واقعیت ہوتی ستارے ٹھیک کیا ہیں اور ان کے مواقع کیا ہیں تو تب تم جانتے کہ یہ بہت بڑے قسم ہے بہت زبردست گواہی دی گئی ہے. تو گواہی کیا ہے یہ کسی بھی مضمون ہے جس کا فی الحال میرے مضمون سے تعلق نہیں ہے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان عالم الغیب و شہادہ کی کس قسم سے واقف ہو جائے تو کسی تکبر کسی قدرت مادی کا کوئی سوال نہیں رہتا. کامل رہی اور کامل انتخاب کے ساتھ انسان خدا کے بکنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کامل توقع اور کامل انتظار کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکنا سوکھ جائے تو بہت سی ضروری کمزوری اللہ تعالیٰ کے سبب سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ روحانی شفا پانے کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اندر وہ انتظاری پیدا کریں جس انتظاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی وقت ہوتا ہے. اور باقی باتیں چھوڑیں صرف اس آیت کے مضمون پر جب میں غور کرتا ہوں تو میں اپنی زندگی کو اس آیت کے انعامات کا بہت بڑے بار پاتا ہوں. ساری عمر اگر صرف اسی آیت کے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پہل میں بہت سے معرف کے پھل آئے بہت سی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی خبروں سے مجھے محفوظ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اس آیت کو اپنے زندگی میں سنا ہے اور بعض مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کا راز تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. جب ہم لوگ خلیفۃ المسیح صالح رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دوست وہاں موجود تھے بلا تردد انہوں نے بیٹھ کی اور زبان سے ایک اقرار کیا اور یہ عہد مانگا کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس اقرار کے حقوق کو
کی حفاظت کریں گے اور اس کے تقاضے کو نبھاتے رہیں گے. میں بھی ان میں شامل تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و اس کی توفیق سے. لیکن گھر آ کر جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے دل میں بہت سی پرانی میلیں دیکھی, کوئی غلط فہمیاں پائیں. کئی روز سے میں نے دیکھا کہ یہ دل حقیقتاً حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے. پھر میں نے آنکھوں سے اس کو دھویا, خدا تعالیٰ کے حضور انتصاری سے گرا, اس سے مدد طلب فرمائی کہ میں نہیں جانتا کہ یہ دل شوقتاً پیش کرنے کے لائق ہے کہ نہیں. تو توفیق عطا فرما کہ ایسا ہو جائے. اور پھر حضور کی خدمت میں خط لکھا, عنایت کیا کہ آج کے بعد میرا دل اور میری جان آپ کے قدموں پہ حاضر ہے, اور میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے گا. آپ کے لیے یہ عاجلانہ درخواست ہے کہ ایک دعا میرے لیے کریں کہ حضرت مسلم معروف سے سب بیٹے میں سب سے زیادہ مجھے آج بھی ان کی شادی سے آپ کی خدمت کی توفیق ملے, اور ایسی محبت عطا ہو کہ اور کسی کو نہ ہو. بعد میں نے سوچا کہ بہت بڑی بات کی ہے اور خدمت میں شرمندگی نہیں پیدا ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور خیال بھی میرے دل میں آیا کہ زبان اور دل کی گواہی بھی کافی نہیں ہے. بسا اوقات انسان بڑے سلوک کے ساتھ اقرار کرتا ہے, حدیث پیش کرتا ہے زبان کے اور دل کے, لیکن جب عمل میں اصطلاح کے دور میں سے گزرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے. بہت سے بڑے سچے سلوک سے وعدے کرنے والے میری نگاہوں میں چھڑ گئے, اور اس کو مجھے خیال آیا کہ عالم الغیب و شہادہ کا مضمون بھی جاری ہے. جب تک عمل میں یہ شہادت نہ ڈھلے اس وقت تک وہ مضمون کامل نہ ہوگا. تو میں نے سوچا کہ ایمان کے بھی تو یہی ایمان کی بھی تو یہی تین مناظر بیان کی گئی ہیں, زبان سے اقرار, دل سے گواہی اور عمل سے تصدیق. تو وہ جو دل میں ایک کیڑا سا پیدا ہوا جس میں نے جو بڑا تین مار لیا ہے, جو سب کیڑا ٹکلا گیا عالم غیب و شہادہ کے مضمون کو پاؤں چلے, اور اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو ہمیشہ مختلف مواقع پر مجھے عمل میں غور کرنے کا موقع ملا کہ عمل کی دنیا میں ان عہدوں کو سچا ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں. کامل کے ساتھ کے باوجود ایک طریقہ وقت سے خیالات میں تصورات میں اختلافات ہو سکتے ہیں, اور ظاہر ہے اپنے خیالات کو تو بندے کا بس کریں گے, وہ درست ہو یا غلط. تقویٰ کا تقاضا ہے کہ جو ہیں ان سے انسان آگاہ ہو, اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہر چیز سرنگ میں استعمال نہ ہوں گے جس سے سلسلے کے مفاد کو یا بیت آکاش کو کوئی غلط کرنے کا خطرہ ہو. اگر کوئی اس کے نتیجے میں اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس اقرار کو یاد رکھنے اور اس تکلیف کو برداشت کرے, لیکن ہر بھی اشارت کو یہ کنایت پہنچی اس کے منافی کو حرکت نہ کرے. چنانچہ یہ ایسی باتیں ہیں جو دنیا کے متعلق میں نہیں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں یہ تجارت رکھتا ہے. بچے ماں باپ کے بھی یہ تجربہ رکھتے ہیں, تو خوشی کے ماحول میں جب انعام مل رہے ہیں ان کی طرف سے جب پیار کا اظہار ہو رہا ہو تو بڑی جلدی نفع ہو جاتی ہے. پیار کے جذبے خود پھیل جاتے ہیں, ساری زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی ناخوشی کی بات دیکھے, جب کوئی تکلیف کا پہلو سامنے آئے تو آہستہ آہستہ وہ محبت سمجھنے لگتی ہے, اور بعض اوقات اگر بدبختی ہو اور آپ کی تو بغاوت کر بھی آمادہ ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اولاد سب سے مشکل نہ ہونا کا جو مضمون بیان کیا, اسی دوران اس پر اس کی بھی حقیقت سنی
کہ ماں باپ سے اگر ایسی بات طلب ہو سکتی ہے کہ اولاد کو حکم ہے کہ اس نے نہیں کہنا، تو خلیفہ وقت حق تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر بھی اس زبان پر لائے بغیر اگر صبر اور اطاعت اور وفا کا نمونہ دکھاؤ گے تو خدا کے ناصر بھی مقبول ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس حق کو ادا کر سکا یا نہیں کر سکا، کیونکہ اب بھی میں یہی کہتا ہوں واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ لیکن میری دعا ہے کہ خدا کی نظر میں اس اقرار پر قائم رہا ہوں، اور آپ کو بھی میری تلقین ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں عز اور انتظاری کے ساتھ کہ وہ عالم الغیب و شہادہ آپ کے دل میں کبھی تکبر کا خوبصورہ پیدا نہ ہونے دے اپنی ذات کے متعلق بھی۔ کیونکہ کوئی شخص اپنی ذات کے متعلق بھی حقیقی علم نہیں رکھتا، کیونکہ معاذیر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ادھر صاحب اور ادھر پیش کرنے کی جو عادت ہے انسان میں، وہ دونوں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی عادت کے انبار تلے حقیقت چھپ جاتی ہے اور انسان اپنے نفس کے حال سے باہر ہونے کی بھی توفیق نہیں پاتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے بل انسان والا نفس ہی جب بصیرت گلو الفا معاذیرہ، معاذیرہ نے جو شخص پیدا کر دی جس کے نتیجے میں بصیرت مدھم پڑ گئی۔ بہرحال اس مضمون کے سلسلے میں اب میں بالکل ایک اور غرض سمجھتا ہوں۔ اس خلافت کے انتخاب کے موقع پر خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم شان نمونہ دکھایا ہے، میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ ایک انسان کے نتائج پر اس کے خاندان والے آگاہ ہوتے ہیں، اور میری ذاتی کمزوریوں اور نقائص اور کوتاہیوں اور اس قسم کی بہت سی چیزوں سے میرے خاندان والے سب سے بڑھ کر آگاہ تھے، اور ان کے ذاتی فیصلے مختلف ہوں میرے بارے میں۔ صرف انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ختم اگر اس کے کون خلیفہ ہوتا ہے، جو بھی ہوگا ہم اس کی اطاعت میں سے کچھ کم کر دیں گے اور اپنے فیصلوں کو نظر انداز کر دیں گے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ یہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے جماعت کے دلچسپ ہوئے ہیں اور ان کو چرکا لگا ہے، مگر خاندان کو اس پہلو پر بھی غور کریں کہ انہوں نے بھی کامل اطاعت کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر جھکایا ہے، ورنہ اگر میری بات پیش نظر ہوتی تو بھائی اکثریت سے یہ فیصلہ ہوتا کہ اس لائق نہیں ہے۔ اور دو طرح کی ٹھوکریں انسان کو لگتی ہیں مشاہدے میں، بہت سی باتیں ہیں جن کے متعلق نہ انسان خودوں سے عالم واقف ہو سکتا ہے نہ بدیوں سے واقف ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات بدیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے پس پردہ بعض خوبیاں مرتی ہیں، بعض دفعہ خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے پس پردہ بدلے مرتی ہوتی ہیں۔ اتنے جھوٹے ہیں کہ جس طرح ستاروں کا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس میں تو دور کی چیز ہے، اپنے قریب کے انسان کا بھی سچا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی معقول مقام ہے کہ عالم الغیب و شہادہ کے ہاتھ میں انسان ہاتھ تھما دے، اس کامل یقین کے ساتھ کہ جو وہ فیصلہ فرمائے گا اسی میں بہتری ہے، اور ہمارے فیصلے اس کے مقابلے پر کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اس طرح سے حضرت عبدالقادر مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو جو عظیم شان نمونہ دکھانے کی توفیق ملی ہے، وہ یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ حیرت انگیز یہ مشاہدہ تھا کہ کل تک جن کی نظریں اور تھیں، جن کے خیالات مختلف تھے، جو ناراض تھے، جو نالاں تھے، یک بیک کچھ ایسی طرح پلٹ ہوئی، ان کی آنکھیں بدل گئی، ان کے اندر ادب پیدا ہو گیا، ان کے اندر ایک عجیب قسم کا احترام اور سلوک کا جذبہ آ گیا، جس کا میں عادی نہیں تھا۔
اور شدید روحانی اذیت اور شرمندگی میں وقت میں نکالا استغفار کرتے ہوئے، لیکن ساتھ ہی اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے بھی۔ ان سب کے دلوں کی جو کایا بدلی ہے، کایا پلٹی ہے، یہ ان کے دل کی نیکی کی بنا پر ہے، ورنہ یہ تصورات کی کایا نہیں پلٹ سکتی جب تک نیکی کے بیج دل میں نہ ہو۔ اس بات پر کافی سے بھی وہ متفق تھے اور اس بات میں کوئی ان کو شبہ نہیں تھا کہ نظام جماعت کو اہمیت دی جائے گی، ہمارے ذاتی جذبات اور خیالات کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ بڑوں میں بھی اور چھوٹوں میں بھی، بہنوں میں بھی اور بھائیوں میں بھی، رشتوں میں بڑے مقام کے لوگوں میں بھی، حتیٰ کہ حضرت مسلم موعود علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت نواب انصر حسین میں بھی صاحبہ نے میرے لیے یہ وقت ناقابل برداشت تھا جب انتہائی خلوص اور کامل وفا کے عہد کے ساتھ آپ میری بیعت کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں پیار تھا، اس قسم کا نہیں جو صوفوں کا پیار ہوتا ہے، ایک اور قسم کا پیار آپ کے بعد۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور جہان کی سیر کرا دی۔ پہلے تو میں اپنے نفس میں ڈوبا ہوا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے کہ اس آیت کے حضور جھک کر میں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا فضل عام ہے اور خاندان مسلم موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا فرمایا، لیکن کیونکہ ظاہری آنکھ اندر تک نہیں جاتی، ہمیں کچھ پتہ نہیں کسی کے دل کی کیا کہتی ہے۔ میں نے اور نظر رکھی تھی تو یہ دیکھ کر میرا دل ہم سے کناروں تک بھر گیا، سمجھنے لگا، جذبات میں بہنے لگا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ساری جماعت اس خاندان میں داخل ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایسی حیرت انگیز، ایسے عظیم شان انہوں نے دکھائے ہیں ذات باری تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے پورے تسلیم کم کرنے کے اور اپنے علم کو کلیتاً رد کر کے ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے کہ اشش کا رستہ ہے رضا سورے کی بڑی گواہ ہے، بڑے سے بڑا اطلاع جو ممکن ہو سکتا تھا تو سمجھ میں آ سکتا تھا وہ آیا اور گزر گیا اور کوئی وقت نہیں پہنچا سکا جماعت کو، اور انتہائی وفا کے ساتھ اور کامل صبر کے ساتھ جماعت اس عہد پر قائم رہی کہ ہم خلافت احمدیہ سے وابستہ رہیں گے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ درست ایسے ہوں گے جن کی نظر میں میری حیثیت شکیل گیرے کی سی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بالا علم اور غالب علم کے ساتھ میں انہوں نے بھی اپنا سر جھکایا۔ اپنے سارے امور جب ایک نفس سے ایک طرز سے سیر کرتا ہوا، جب میں ایک آیت کا ہاتھ پکڑے ہوئے خاندان سے ہوتا ہوا جماعت کی وسعتوں میں گیا تو ایک عظیم شان سیر میں نہیں تھی، ایسی عظیم شان روحانی سیر جس نے میری زندگی کے آنے جانے کے لطف سے اور اللہ تعالیٰ کے کائنات کے تصور سے بھر دیا۔ ذکر میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ہم کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کریں آپس میں اور ہم کے گیت گائیں، اور میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ آخری بڑے سے بڑا اصطلاح ممکن ہو سکتا تھا جو آیا اور جماعت بڑی کامیابی کے ساتھ اس امتحان سے گزر گئی اللہ تعالیٰ کے فضل کے وارث بنتے ہوئے۔ اب آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ جماعت ضرورت کے مقام پر پہنچ گئی کون سی چیزیں آگے بدلنا اور کوئی دشمن کوئی دشمن دل کوئی دشمن کوشش اس جماعت کا بھائی بھی پیچھا نہیں کر سکے گی اور خلافت احمدیہ ان شاء اللہ تعالیٰ اسی شان کے ساتھ نشو و نما پاتی رہے گی جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدے فرمائے ہیں کہ کم از کم 1000 سال تک یہ جماعت زندہ رہے گی۔ تو دعائیں کریں، ہم اس کو گیت گائیں اور اپنے عہدوں کی پھر تجدید کریں اور بار بار اپنے دلوں کے خیالات کو الٹ کر پلٹتے رہیں کہ اگر یہ سلسلہ بند ہو جائے نگرانی کا تو کئی قسم کی سیدھے راہ آ جاتے ہیں، کئی قسم کی خرابیاں بیچ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی مقام بھی آخری طور پر اطمینان کا مقام نہیں ہے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
آخری سانس تک ہم پر راضی ہو، راضی رہے، اور جب ہم مریں تو محبت کی نگاہ ہم پر ڈال رہا ہو، نفرت اور غضب کی نگاہ نہ ڈال رہا ہو۔ اس آیت میں ایک اور خوشخبری بھی دی گئی ہے، اسی پر شعبہ دلا کر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اگر دنیا والے عام لوگ تمہارے ہر حال سے واقف ہو جاتے ہیں، اس میں تو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، تم کسی سے ملتے ہو، دل میں تمہارے اس طرح کی قدر ہے اور وہ جانتا ہوتا ہے کہ دل میں تو ان کی قدر ہے، اس نے منہ پر مارنے کی تمہاری محبت کیا، وفا کے جذبات کو منہ پر مارنا تھا کہ تم کا حکم میں تمہارے دل پر نظر رکھتا ہوں، تم غلط آدمی ہے۔ کمزوریاں جو انسان کچھ چھپاتا ہے، کچھ اللہ کی ستاری کے ساتھ خود کو کچھ چھپتی رہتی ہیں، ان پر ہر انسان کی نظر ہوتی تو ایک وجود بھی قابل محبت نہ رہتا، ہر انسان ہر دوسرے انسان کو نفرت کرنے لگتا۔ اور رحمان الرحیم نے ہمیں خبر دی کہ تم فکر نہ کرنا، تمہارے سارے پردے اٹھ رہے ہیں لیکن خدا کی نظر کے سامنے اٹھے ہیں، تمہارے آپس کی نظروں کے سامنے نہیں اٹھائے گئے۔ اور ایسی ذات سے تمہاری بے پردگی ہوئی ہے، تمہارے اثرات سے ایسی ذات واقف ہوئی ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والی ذات کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور رحیم ہے، بار بار اپنے رحم اور فضل کو لے کر آتی ہے۔ تو ایک دفعہ تم نے غلطی کی، پھر بھی بخشش کے امکان موجود ہوں گے، پھر غلطی کرو گے پھر بھی رہیں گے، پھر غلطی کرو گے پھر بھی رہیں گے۔ اس مضمون کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی پیارے اور عارفانہ رنگ میں بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کمزوری پر نظر رکھتا یا اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تو اس کا کسی انسان سے تعلق نہیں ہو سکتا تھا، انڈیتن تک جاتا، لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندے کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، اس لیے کوئی ایک بھی انسان نہیں جس سے خدا تعالیٰ بے تعلق ہو چکا، انڈیتن بے تعلق ہو چکا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بات خوبیوں بھی عطا فرمائی، ہر جانور کو بات خوبیاں عطا فرمائی، تو ساری مخلوق کا اپنے رب سے واسطہ رحمان الرحیم کے رستے سے ہے۔ یہ اگر رستہ کٹ جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور یہ رستہ حقیقی علم سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کا اقرار کرو پہلے کہ عالم الغیب والشہادہ صرف وہ ہے، پھر تم دیکھو گے کہ میں رحمان اور رحیم بن کے تم پہ ظاہر ہوں گا، میں بخشش کا سلوک کروں گا، رحمت کا سلوک کروں گا، عفو کا سلوک کروں گا، اور تمہیں نئے سے نئے مراتب عطا فرماتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رحمان اور رحیم کی ذات تک اس علم کے رستے سے پہنچ جائیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے پیاری بات فرمائی کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید نیچے داخل ہو دارو مثال میں۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سارے
عالم گھر جو حالات اس وقت عالم میں حالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ سخت فکر مند کرنے والے ہیں، اور ضرورت ہے اس وقت کہ سب سے زیادہ انسانیت کے لیے دعا کی جائے، انسان کے لیے دعا کی جائے، اور پھر عالم اسلام کے لیے کہ ظالم انسانوں کی دسترس سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو محفوظ رکھے اور رحمت کی نظر فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے، آپ کی طرف منسوب ہونے کے صدقے اس امت کے غفلتوں سے درگزر فرمائے اور ایسے رحمت کے نشان دکھائے کہ دنیا جان لے کہ محمد مصطفیٰ کے نام میں بھی بہت بڑی عظمت ہے، اور بہت درد سے ان دعاؤں کی ضرورت ہے جو زخمی ہیں ان مظالم کو دیکھ کر جو عالم اسلام پر غیروں کی طرف سے توڑے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا مسلمان، حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ حقیقی اور عظیم عظمتیں حاصل کر سکیں اور وسیع تر عظمتیں حاصل کر سکیں جو ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہاتھ آگے بڑھا کر لینا ابھی مقدر میں نہیں ہے۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔